آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل سکون۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو، تاکہ آنے والی نئی سے نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اینا بس میں بیٹھی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے رضا کے پاس پہنچنا ہوتا ہے۔ رضا نے اسے ٹائم دیا ہوتا ہے کہ میں تم سے آج ملاقات کروں گا، ٹھیک ہے، تم نے میرے گھر آنا ہے، میں تمہیں اپنے بابا کے سامنے پیش کروں گا۔ تو رضا جو ہوتا ہے وہ کافی محبت کے دعوے بھی کر چکا ہوتا ہے اینا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو رضا کو جو ہے نا وہ وعدے پورے کر کے دکھانا ہوں گے، ورنہ رضا کے لیے جو ہے نا مشکلات بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اینا کہے گی کہ شادی کرو، رضا جو ہے شادی سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ محبت ہوتی ہے، پھر اگر انکار کر دیا تو محبت بے وفا نکلے گی رضا کی، اس لیے رضا کو اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس معاملے میں۔ تو رضا جیسے اس معاملے میں انٹرفیئر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رضا کو پتہ بھی ہوتا ہے ان معاملات کی دخل اندازیوں کا، کہ یعنی کہ میرے ساتھ کیا بن سکتی ہے یا کیا معاملات جو ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینا بس میں بیٹھی جا رہی ہوتی ہے، سفر کر رہی ہوتی ہے اور جلد سے جلد رضا کے مقام تک پہنچنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گئی، وہ کہیں چلا گیا تو میرے لیے مسئلہ بنے گا۔ رضا اور اینا جو ہوتے ہیں نا وہ اینا کی کزن کی شادی کے اوپر ملے ہوتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں کافی پیار جو ہوتا ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، کافی اچھی حد تک ان کا پیار جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے معاملات جو ہوتے ہیں ان کے کافی سیٹ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ یہ معاملات ہیں نا اس حد تک خراب بھی ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ رضا کو یہی ہوتا ہے کہ میرا والد مان جائے گا۔ عثمان جو اینا کا منگیتر ہوتا ہے نا، اس سے جب پتہ چلتا ہے کہ اینا جو ہے وہ نکل گئی ہے، یعنی کہ کہیں گئی ہوئی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کی منگیتر ہوتی ہے، اس لیے غصہ تو جو ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو عثمان کا دوست جو ہوتا ہے اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ تیری منگیتر جو ہے وہ فلاں بس میں سوار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ جا رہی ہے۔ تو اس کی بہن جو تھا نا وہ بھی اس کے ساتھ ہی، یعنی کہ وہ پوری انفارمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے، عثمان کو۔ عثمان پہلے تو یقین ہی نہیں کرتا، کہتا نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی، ٹھیک ہے، اگر نہیں پتہ کرنا تمہاری مرضی۔ میرا کام تھا تم کو بتانا، ٹھیک ہے، باقی اگر نہ بھی پتہ کرو تو تم جانا، تمہارا کام جانے، ٹھیک ہے۔ میں نے تمہیں بتانا تھا بتا دیا۔ اب اس کی بہن ایما جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر گھر والوں کو اس کے والد کو پتہ چل گیا تو اس کا جو ری ایکشن آئے گا وہ تو پھر وہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب اس ری ایکشن سے بھی بچنا ہوتا ہے نا کہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے، ورنہ معاملات جو ہیں وہ بہت آؤٹ ہو جائیں گے اور پھر جو ہے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو ایما جو ہوتی ہے وہ اپنی امی کے پاس آتی اور آ کر کہتی کہ امی جان کچھ نہ کچھ کریں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاملہ جو ہے نا حد سے زیادہ بگڑ جائے گا، تو ہمارے لیے جو ہے مسئلے پہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ جو ہے پھر بعد میں ہم بھی تنگ ہوں گے اور آپ بھی تنگ ہوں گی۔ تو اس کی امی کہتی بیٹا میں کیا کروں، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرا دل دھڑک رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ خراب ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ ایما کہتی امی جان ذمہ دار کس نے ہونا ہے، ہم ہی نے ذمہ دار ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اس کا کچھ کریں۔ تو دونوں ماں بیٹیاں جو ہوتی ہیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اب اس مسئلے کا کیا سلوشن نکالا جائے یا کیا حل نکالا جائے۔ تو وہ اپنی بیٹی سے کہتے کہ بیٹی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سلوشن تو نکلنا چاہیے، ورنہ ہم جو ہے اس معاملے میں پھنس چکے ہیں بہت بری طرح اور اس معاملے سے نکلنے کا نام بھی نہیں لیا جا رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے ان مسئلے مسائل کا حل بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ عثمان جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہے، رضا جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست حمدان کے گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمدان وہی جو رضا کی بہن کے ساتھ جس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ رضا کہتا ہے یار مجھے کوئی پراپر حل بتاؤ، کوئی پکا سلوشن بتاؤ اس کا، ورنہ میں تو اس سے چارے میں پھنس چکا ہوں، بہت بری طرح پھنسا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے میں تم سے اب ہیلپ چاہتا ہوں، تم جو ہے وہ میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ حمدان کہتا ہے یار میں تمہاری مدد تو کر دوں لیکن باقی جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے مینج کروں۔ تو حمدان اسے سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے اسے بلانا ہے
بلا لو، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہاں بلاؤ اور بلا کے اپنے گھر والوں کو دکھا دو اور خود بھی دیکھ لو تاکہ تمہیں اچھی طرح یقین ہو جائے، پک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے یار بلانے کی بات نہیں، میں ملا بھی ہوں اس سے، ٹھیک ہے، اچھی لڑکی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بابا مان جائیں، بس مجھے اس بات کی ٹینشن ہے، باقی مجھے جو ہے نا کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو عمدان کہتا کہ اس بات کی گارنٹی تو میں بھی نہیں دے سکتا کہ تمہارے بابا مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کا سلوشن تم نے خود نکالنا ہے، نہ کہ میں نکالوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے اتنی بات کہہ دی تو پھر سلوشن بھی اس نے خود ہی نکالنا تھا، اور کس نے نکالنا تھا۔ تو عمدان بیچارہ چپ کر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو اب دوسری طرف ان کے گھر میں بھوچال کھڑا ہو جاتا ہے، اینا کی امی ڈر جاتی ہے، عثمان آ کر جو ہے نا اینا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اینا کہیں گئی ہے، میں اس بات کی کنفرمیشن کرنے آیا تھا۔ تو اس کی امی ڈر جاتی ہے کہ اگر اس نے اینا کے ابو کو یہ ساری بات بتا دی محمود کو تو پھر کیا ہوگا، اس گھر میں وہ بھوچال کھڑا ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ تو واقعی ہوگا ایسا، اب رضا اور حمدان آپس میں جو ہے نا بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مینج کیا جائے یا کس طریقے سے اس سے اپنا باقی معاملات کو جو ہے نا سیٹلمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر بات نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو رضا کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سلوشن تو ہوگا۔ اینا کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری چپ چاپ کھڑی رہتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو بیچ کے پچھتا رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کے خاوند کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کہیں گئی ہوئی ہے یا لاوارثوں کی طرح پھر رہی ہے تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ تو آپ کو پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے نا ان سب باتوں کو غور و خوض کرنے کی کوشش کریں گے، تو لیکن کیا غور و خوض کریں گے، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ باقی جو معاملات ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کو مینج کرنا ہے یا سیٹ کرنا ہے۔ اس کی امی کہتی کہ تم لوگوں کو ذرا بھی شرم اور حیا نہیں ہے۔ عثمان کہتا کہ مجھے پتہ ہے وہ کدھر جا کے کھانے گئی ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہے ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ بولو مت، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ رخصتی یہیں پہ رہ جائے۔ عثمان کہتا پھپھو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ کہتی کہ میں دھمکی نہیں دے رہی، میں تمہیں بات بتا رہی ہوں جو حقیقت ہے، اس لیے زیادہ ابھرو مت۔ اینا جو ہوتی ہے اس نے خط پکڑا ہوتا ہے ہاتھ میں اور وہ خط لے کر جو ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ عثمان سے ابھی ملنا ہوتا ہے، اس نے خط ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے عثمان کا، اور دل ہی دل میں سوچ بچار کر رہی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہوگا کیا معاملات ہوں گے۔ تو جب عثمان آ کر دروازہ کھڑکاتا ہے تو جب احمد دروازہ نہیں کھولتی، عثمان دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پتہ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں۔ احمد کہتی جب آپ کو بتا دیا کہ وہ کمرے میں ہی ہے تو پھر آپ بار بار جو ہے وہ ہمیں تنگ کیوں کر رہے ہیں۔ تو عثمان کہتا کہ نہیں میں نے پوچھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ تو اس کی امی جو ہوتی ہے نا کہتی کیا پوچھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے بتاؤ، تمہیں شرم نہیں ہے؟ جب آئمہ نے تمہیں کہہ دیا تو بات پہ یقین بھی کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا کہ مجھے بات پہ یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں پہ مجھے ویسے یقین نہیں۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں یقین تو جاؤ دفع ہو جاؤ، جہاں مرضی جا کے رہو، ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو۔ تو اینا جو ہوتی ہے وہ جا رہی ہوتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے اور خوش فہمیاں اس نے پا رکھی ہوتی ہیں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کیا آئے گا یا کیا آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو اس نے یہ حرکت کبھی بھی نہیں تھی کرنی اور نہ ہی اس حرکت کو کبھی ابھارنے کی کوشش کرنی تھی کہ میں نے یہ کام کر ڈالا یا یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں،
تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں، تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے،
ٹھیک ہے. تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں. یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے. لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں. ٹھیک ہے. لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی. جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے. جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں. یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے. شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں، تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی. شادی ہو جاتی ہے. لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی. ٹھیک ہے. وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے. فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے. محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو. صحیح ہے. تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں. ٹھیک ہے. گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی. ٹھیک ہے. میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے. یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے. صحیح ہے. تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا. لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی. اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے. گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ. ٹھیک ہے. دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو. ٹھیک ہے. اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے. تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرزم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے. غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے. ٹھیک ہے. لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے.
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ ایما اور اس کی امی جو ہوتی ہیں وہ دونوں بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے ابے کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، محمود کو پتہ چل گیا، اب اس کا جو ریئیکشن آئے گا اس کا پتہ چل جائے گا۔ اب دوسری طرف رضا کی بہن جو ہوتی ہے نا وہ ساری بات بتا دیتی ہے، اب ٹیکسی پکڑی ہوتی ہے اینا نے اور وہ جا رہی ہوتی ہے عثمان کے رضا کے گھر، ٹیکسی رضا کے گھر کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ بائی نکل کے کہتی ہے کہ میں نے رضا سے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری طرف حمدان جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، رضا کے والد کو بات سمجھانے لگا ہوتا ہے، تو وہ اینا بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، تو دروازہ کھول جاتا ہے اینا جب اندر داخل ہوتی ہے تو حمدان، رضا کی امی، رضا کا والد وہ سب لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔
تو رضا کا والد اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اینا جا کر سیکیورٹی گارڈ سے پوچھتی ہے، تو سیکیورٹی گارڈ اندر کال کر کے رضا کے والد کو یعنی کہ رضا کو بتاتا ہے کہ آپ کے یہ مہمان آئے ہیں ملنے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ اندر کی طرف داخل ہوتی ہے تو بڑی خوش